السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد نہیں کونین میں ثانی تیرا، نہیں کونین میں ثانی تیرا، تو جو ایسا ہے تو خالق تیرا کیسا ہوگا، تو جو ایسا ہے تو خالق تیرا کیسا ہوگا۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا، تو آپ کو جب اللہ نے بے مثال بنایا تو ہر شے اور ہر چیز جو آپ سے نسبت رکھنے والی ہے وہ شے کو بھی بے مثال بنا دیا۔ جن جن چیزوں سے حضور کو نسبت ہوتی گئی ہر شے بے مثال بے نظیر ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کو بھی بے نظیر و بے مثال بنا دیا، پیدائش کے احوال کو بے نظیر بے مثال بنایا، واقعات کو پیدائش کے یہ ایسے عجیب و غریب واقعات جس کی مثال قیامت تک اب کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، ایسے ایسے چیزیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ اور وہ اہتمام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، ہر 1,24,000 کم و بیش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، لیکن ڈنکا چرچا شہرا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ڈنکے بجتے گئے، چرچے ہوتے گئے، ہر نبی کو کہا گیا کہ تم نبی آخر الزماں کے بارے میں خوشخبری سنانا اور ان کی خبر دینا کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کے یہ اوصاف ہوں گے۔ یہ صرف انبیاء ہی سے نہیں بلکہ انبیاء پر اترنے والی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ کتابیں ان پر اتر رہی ہیں، احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں، لیکن تذکرہ ہمارے نبی کا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ تورات میں دیکھیے، انجیل میں دیکھیے، زبور میں دیکھیے، صحائف ابراہیم میں دیکھیے، ہر ایک میں چرچا ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اور آمد ابھی ہزاروں برس ہے آمد کو، ابھی سے یہ ڈنکا بجایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ کیا اہتمام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں اپنے شیس علیہ السلام کو، بیٹا تمہارے اندر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوا ہے، تم اس نور کو پاک پیٹوں اور پیٹوں سے منتقل کرنا، وصیت کر رہے ہیں اس کے اندر۔ آدم اپنے بیٹے کو، انہوں اپنے بیٹے کو، انہوں اپنے بیٹے کو، یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے اس کے اندر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ آپ کا وہ نور مبارک بشریت کے لباس میں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اسلاف اور پاک بطون اور پیٹوں سے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور مبارک کو دنیا میں جلوہ گری اس کی ہوئی،
تو وہ اس کی نور کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جن جن کے پاس گیا وہ اپنے کرامات اور اپنے اثرات ظاہر کرتا گیا اس کا، خواہ وہ آدم علیہ السلام سے لے کے شیس علیہ السلام سے لے کے کہاں تک حضور کے دادا پردادا اور اوپر کے جتنے بھی سلسلے ہیں، جن جن کے پاس بھی وہ نور منتقل ہوتا تو وہ نور ان کے اندر سما کر ایسا ان کو بنا دیتا کہ وہ جب نور ایکتا اور منفرد ہے تو جس میں نور منتقل ہوتا وہ بھی ایکتا اور منفرد ذات ہو جاتی اس کے اندر، جس میں حسن میں ایکتا، جمال میں ایکتا، کمال میں ایکتا، خوبی میں ایکتا، اخلاق میں ایکتا، ہر ایک میں ایکتا بنا دیتا اللہ تعالیٰ۔ آپ کے اجداد میں جتنے بھی سلب میں اور اجداد میں جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرما دیا۔ چنانچہ روایتوں میں ہوتے 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 حضرت ہاشم تک آیا، اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب میں جب وہ نور مبارک منتقل ہوا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام فرمایا عبد المطلب کے اندر۔ جب نور منتقل ہوا تو آپ کے جسم مبارک سے کستوری کی مشک کی بو مہکا کرتی تھی، وہ خوشبو مہکتی تھی اس کے اندر، آپ کے جسم مبارک سے خوشبو مہکتی تھی۔ اور حضرت عبد المطلب کہ جب وہ نور آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا تو لوگوں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا کہ جب کبھی خیز سالی ہوتی، جب کبھی ایسا مہنگائی اور پانی کی قلت ہو جاتی تو حضرت عبد المطلب کو لے جا کر یہ پہاڑ کے اوپر ان کو ٹھہرا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا اس کا۔ اور عبد المطلب یہ ایسی خداور شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر اجداد کو ویسا ہی بنایا تھا، اور لیکن عبد المطلب کا یہ عالم تھا کہ وجاہت، وہ آپ کی جو قد و قامت، آپ کی خوبصورتی تھی کہ دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا تھا آپ کی شخصیت کو دیکھ کر۔ اس کے اندر ابرہہ کا واقعہ، حضور کی پیدائش عام الفیل کہا جاتا ہے کہ وہ سال حضور کی پیدائش ہوئی جس وقت ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کو عام الفیل بولتے، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں عربی میں، عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال۔ کیا مطلب کہ ابرہہ نے جو ہاتھی پر سوار ہو کر آ کر حملہ کرنا چاہا تھا کعبۃ اللہ پر، تو وہ حملے کے تقریباً 2 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو وہ ابرہہ کا واقعے کے وقت میں عبد المطلب ہے بقید حیات ہے وہاں پر، تو وہ لوگوں کو جب تشویش ہونے لگتی ہے اس کے اندر کہ ابرہہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہے، تو لوگ ابرہہ اور اس کے جو سفیر تھا ابرہہ کا، اس کو سفیر کو حضرت عبد المطلب کے پاس لاتے ہیں، آپ آئیے پہلے ان سے بات کیجئے، ہمارے قوم کے لیڈر ہیں، ہمارے قوم کے رہنما رہبر ہے، ان سے آپ گفتگو کیجئے، بات کیجئے۔ تو وہ ابرہہ کا سفیر جب حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں ان کے پاس آتا ہے، جیسا ہی دیکھتا ہے تو ان کا حسن و جمال، خداور شخصیت کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ روایت میں آتا بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے اس کے اندر، کہ جب ہوش آتا ہے تو جب انہیں پھر مدہوش کے عالم میں چلے جاتا ہے 2-3 مرتبہ کے بعد، اس کے بعد وہ گفتگو کرنے کے موقف میں آتا ہے، تو جب ابرہہ کے سفیر آ کر کہتا ہے کہ جو عبد المطلب کے اونٹوں کو وہ ابرہہ کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کے پاس اونٹیں کثرت سے تھی، تو وہ اونٹوں کو انہوں نے کیا کر لیا تھا، اغوا کر لیا تھا، کڈنیپ کر لیا تھا وہ لوگ اپنے پاس۔ تو عبد المطلب ان کے پاس گئے بات کرنے کے لیے کہ میرے اونٹوں کو آپ کے لوگوں نے اغوا کر لیا ہے، یہ قبضہ کر لیا ہے اس کے اوپر۔ تو ابرہہ نے کہا کہ ارے تعجب ہو رہا ہے مجھے کہ میں آپ کے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، کعبۃ اللہ تو آپ کے نزدیک اپنے جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے افضل ہے، اس کی تو بات نہیں کر رہے ہیں آپ، اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، کعبے کا مالک جو ہے، کعبے کا خالق جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا اس کے اندر۔
تو ایسی گفتگو فرماتے تھے سامنے والے پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ چنانچہ لوگ تشویش میں رہ کر آپ کو پہاڑ پہ لے گئے، آپ پہاڑ پہ چڑھے، جبل صبیر ایک پہاڑ ہے وہاں مکے میں، پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ سو حضرت عبد المطلب کو لے کر جیسا ہی بلندی پر عبد المطلب کو ٹھہرایا جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پیشانی مبارک سے نور کی کرنیں نکل کر یہ کیا ہوئی، کعبۃ اللہ کے اوپر جا کے گرنے لگی۔ عبد المطلب حضور کے دادا کے پیشانی سے وہ نور کی کرنیں نکل کر کہاں پر، کعبۃ اللہ پر پڑنے لگی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو اب چلو، اب فکر کرنا کعبے کی چھوڑ ڈالو، جب یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے پیشانی سے نور نکلتا ہے تو لوگوں کے کام بن جاتے ہیں، اپنا بھی کام بن گیا سمجھیے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ یہ معاملہ، پھر اس کے بعد وہ نور منتقل حضرت عبداللہ میں ہو رہا ہے۔ عبداللہ میں جب منتقل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ چلتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ کو دیکھ کر بت درمیان میں اگر ہے تو بت گاؤندے گر جاتے تھے، بت سجدے میں چلے آیا کرتے تھے اس کے اندر حضرت عبداللہ کو دیکھ کر، اور آپ کی خوبصورتی، آپ کی وجاہت کو دیکھ کر وہ عرب کے مشہور اور خوبصورت گھرانے والے ہر ایک عورت کی، ہر ایک لڑکی کی تمنا تھی کہ کاش میں عبداللہ کے نکاح میں آ جاؤں، ہر ایک کی خواہش تھی اس کے اندر، ہر کوئی تمنا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کئی لوگوں نے پیشکش بھی کیا، آپ نے جواب نہیں دیا اور کہا کہ میں بعد میں بولوں گا سوچ کر، لیکن جب وہ نور مبارک بی بی آمنہ میں منتقل ہوا، منتقل ہونے کے بعد وہ خاتونوں کے پاس سے جب گزر ہوا تو وہ آپ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، ایک وقت وہ تھا کہ تم میرے اوپر میرے رشتے کے لیے اصرار کرتے تھے اور بہت ہی مائل تھے، راغب تھے، آج میں راستے سے گزر رہا ہوں تو تم مجھے پلٹ کر دیکھ نہیں رہے ہیں۔ تو وہ خواتین کہتی ہیں کہ جو نور مبارک تمہاری پیشانی میں تھا عبداللہ، وہ اب وہ نور مبارک پیشانی میں نہیں رہا، وہ تمہاری بیوی بی بی آمنہ میں منتقل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم کو تم سے نہیں تمہارے نور سے لگاؤ تھا، اس وجہ سے ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ عبداللہ میں منتقل ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا میں جب وہ نور منتقل ہوا تو روایتوں میں کیا آتا ہے، معتبر کتابوں میں، اپنے بھی پرائے بھی، تبلیغی جماعت کے لوگ، دیوبند کے لوگ، ہر قسم کے لوگوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے اس کے اندر، ایسا نہیں کہ سنیوں نے اپنی کتابوں میں درج کر لیا فلاں کیا ہے۔ شواہد النبوہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو ہر کوئی مانتا ہے، دیوبندی، جماعت اسلامی، ہر کوئی مانتا ہے، وہ انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ پورے احوال لکھے ہیں اس کے اندر، حضور کے پیدائش کی، بی بی آمنہ کے شکم مادر میں آنے کے بعد کے جو احوال تھے اس کے اندر کتابوں میں آئے ہیں۔ اس کے اندر یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ من گھڑت ناول کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ روایتوں میں، احادیث کی معتبر کتابوں میں آئی جانے والی یہ پورے واقعات ہیں اس کے اندر۔ تو حضرت بی بی آمنہ میں جب نور منتقل ہوا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کیا جیسا ہے نور منتقل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ میں حضرت بی بی آمنہ کے منتقل ہوتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دروازے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ سب جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، سب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ سب کے سب بستہ ٹھہر جائیں، ابھی شکم مبارک میں ابھی نور منتقل ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارا وہ معزز اور مکرم نبی ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں آنے کے ساتھ ہی جنت کے امت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیا۔ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی تو دعائیں بھی نہیں کیا امت کے لیے، ابھی صرف اپنے ماں کے پیٹ میں آیا ہے تو ابھی سے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول رہا ہے، رحمتوں کی بارش برسا رہا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر بھیج رہا ہے۔ یہ ایسا معظم اور مکرم نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ تو اور یہ روایت میں آتا ہے کہ ہر مہینے میں ایک نبی آ کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری سناتا، مبارک ہو بی بی، مبارک ہو بی بی۔ ہر مہینے میں آ کر ایک نبی علیہ السلام آ کر خوشخبری سناتے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور پھر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ نور حقیقت میں بشریت میں تو آنا تھا، لیکن حقیقت میں وہ نور مبارک تھا۔ اس وجہ سے کیا ہے، بی بی آمنہ کیا فرماتی ہے، مجھے تو معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا، نہ کوئی وزن، نہ کوئی بار، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا میرے، صرف میں کیسا محسوس کی کہ چونکہ وہ ایام رک گئے تو اس وجہ سے میں سمجھی کہ میں حمل سے ہوں اس کے اندر۔ اور پھر آپ کیا روایت کرتی ہیں کہ مجھے
جب بھی میں حمل سے رہنے والی خواتین کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی کھٹی میٹھی کھانے کو چیز دل بولتا ہے ان کے لیے، کوئی چیز کی طرف رغبت ہوتی ان کے اندر، نہ مجھے کبھی کھٹی میٹھی چیز کی رغبت ہوئی، نہ کسی اور چیز کی طرف میری رغبت ہوئی اس کے اندر۔ اور میں جب بھی راستے سے چلتی تھی تو میرے نور مبارک جو میرے پیٹ میں تھا، میں راستہ چلتی تو میرے پیر کے نیچے آنے والے پتھر اور کنکر موم کی طرح نرم جایا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو اس طرح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا اور علماء فرماتی ہیں اس کے اندر کہ یہ کھٹی مٹی چیز کھانے کو دل کیوں نہیں کہا، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ زاہد نبی جو دنیا سے بے رغبت، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والا، لوگوں کو دنیا کی محبت سے نکالنے والا وہ نبی جس کے پیٹ میں ہو تو اس کو کھٹی مٹی چیز کھانے کا دل کیسے بولے گا؟ اب رہا کہ راستے سے پتھر اور کنکر نرم ہو رہے ہیں تو علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ پیر کے نیچے آنے والے کنکر اور پتھر نرم پڑ رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی مکرم وہ نبی مکرم ہے کہ جن کی وجہ سے پتھر دل بھی سخت ہو جائیں گے، نرم ہو جائیں گے اور آپ کی بات کو قبول کر لیں گے اس کے اندر۔ وہ نور مبارک آہستہ آہستہ ہر مہینہ ہوتے ہوتے جب آپ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے 9 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جب یہ نور مبارک جب دنیا میں تشریف آنے کا بالکل وقت قریب آ جاتا ہے، روایتوں میں کیا آتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کی پیدائش کے وقت میں کیا تھا؟ 12 ربیع الاول دوشنبے کا روز، پیر کا دن اور صبح صادق کا وقت تھا۔ صبح صادق یعنی فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی پیدائش کے لیے صبح صادق کا وقت مقرر فرمایا۔ وجہ اس کی کیا ہے اس کے اندر؟ چونکہ یہ رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے صبح صادق کے وقت اور صبح کی روشنی اور صبح کی یہ نور پھیلنے لگتا ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ اے لوگوں اب تاریکیاں ختم ہونے والے ہیں، اب ظلمات ختم ہونے والے ہیں، اب یہ شرک اور کفر کی تاریکی ختم ہو جائے گی، اب ایمان اور اعمال صالحہ کا نور بکھرنے والا ہے۔ صبح صادق کیسا بتلاتی ہے کہ اب روشنی پھیلنے والی ہے، میرے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بتلا رہی ہے۔ صبح صادق میں ہو کر جس طرح کے سورج کی روشنیاں جیسا پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، میرے حبیب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اب کفر و شرک کے یہ تاریکی ختم ہو جائے گی، ایمان اور اعمال صالحہ کا نور آہستہ آہستہ پھیلنے لگے گا اس کے اندر۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ اب علماء فرماتے ہیں کہ پوری کائنات منتظر تھی، کائنات پوری یہ تاک میں تھی کہ کب جس طرح کے رات یہ تاک میں رہتی ہے کہ کب صبح نکلتی ہے، تو اسی طرح کائنات بھی یہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی کہ کہ بی بی آمنہ کا وہ چاند کب کھلنے والا ہے، کب وہ رونما ہونے والا ہے۔ ہر ایک کو انتظار تھا، ہر ایک منتظر تھا۔ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم لوگ پورے بی بی آمنہ کے گھر کے اطراف میں جمع ہو جائیں، اطراف میں بی بی آمنہ کے گھر کو گھیر لیں۔ آسمان کے فرشتے پورے گھر کو گھیر لیتے ہیں اور پھر آپ کی ولادت اور زچگی کے لیے کس کو بھیجایا جا رہا ہے؟ جنت کی حوریں آ رہی ہے، بی بی آسیہ آ رہی ہے، بی بی مریم کو بھیجایا جا رہا ہے کہ دایا گری کی خدمات کن کو دیے جا رہے ہیں؟ روئے زمین کا کوئی شخص اس کا اہل نہیں، جنت سے یہاں پر حوروں کو بھیجایا جا رہا ہے، اور بی بی مریم کو بھیجایا جا رہا ہے، اور بی بی آسیہ کو جو حضرت یہ فرعون کی بیوی تھی جو ایمان والی نیک صالحہ تھی، ان کو بھیجایا گیا یہاں پر کس کے لیے؟ کہ یہ زچگی کے وقت میں آپ بی بی آمنہ کی کا مدد کرے، تعاون کرے اس کے خاطر۔ تو یہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ لمبی لمبی عورتیں میرے یہاں موجود ہے جس کو میں پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، جانتی پہچانتی نہیں تھی میں جس کو کبھی دیکھی نہیں تھی، لمبی لمبی عورتیں، بلند قامت عورتیں۔ کون ہیں وہ؟ جنت کی حوریں تھی، بی بی آسیہ اور بی بی مریم تھی، میرے گھر کو اطراف سے گھیرے ہوئے تھے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ میں نے کیا دیکھا اس کے اندر کہ آسمان دنیا سے فرشتے غلمان جو چھوٹے بچے ہیں جو کل جنت میں جنتیوں کی خدمت کریں گے، غلمان بولتے ہیں اس کو،
غلام کی جمع غلمان آتی ہے، چھوٹے بچے جو سرو کرنے والے ہیں، کس کو؟ جنتیوں کو کیا ہے وہاں پر کھانا پینا سرو کریں گے تو ان کو غلمان کہتے ہیں۔ وہ غلمان کو دیکھا میں نے، کیا ہے اپنے ہاتھوں میں یہ شربت کے پیالے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، ہر کوئی اپنے ہاتھوں میں شربت کے پیالے لیے، آفتابے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے اس کے اندر۔ اور پھر کیا ہے کہ مجھے اچانک جب یہ تمام معاملات کو میں نے دیکھا تو پھر کیا دیکھتی ہوں کہ مجھے تھوڑا درد ذہن میں، یہ زندگی کے درد میں تھوڑا سا اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اچانک میں نے کیا دیکھا کہ میرے شکم مبارک سے کوئی چیز باہر نکلی، نکلنے کے ساتھ ہی ایسا معلوم ہوا کہ مشرق و مغرب میں اس کا نور پھیل گیا، اس کے اندر مشرق و مغرب میں نور پھیل گیا۔ میں نے پورے کائنات کو منور اور روشن دیکھا، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کر بشرا اور شام کے محلات کو میں نے اپنے گھر میں سے بیٹھ کر دیکھا۔ میں نے اس کا دیکھا تمام کائنات منور ہو گئی، تمام کائنات روشن ہو گئی۔ اور پھر میں نے کیا دیکھا، جیسا ہی یہ نور مبارک یہ دنیا میں رونق افروز ہوا تو کیا ہے میں کیا دیکھتی ہوں، رونق افروز ہونے کے ساتھ ہی سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں بلکہ جیسا سجدہ کیا جاتا ہے مکمل، وہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے لیکن جیسا سجدہ کرنا چاہیے پورا سجدہ کر کے، سجدے سے اٹھا کر انگلی کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آ کر پریکٹیکلی عملی طور پر نماز کی بھی ترغیب دیے اور کلمہ شہادت کی بھی لوگوں کو تلقین فرما رہے ہیں۔ لوگوں میں کیوں آیا ہوں؟ یہ رب کی وحدانیت کو بتلانے کے لیے آیا ہوں، اپنے رسالت کو ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں جو آیا ہوں اس آتے ہی میں جو سجدے میں گیا یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم دنیا میں کیوں آتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی زندگی دنیا میں رب کی عبادت اور بندگی کے لیے آتی ہے۔ میں سجدہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یہ سجدے میں جاتے ہیں، جانے کے ساتھ ہی پھر وہاں روایتوں میں آتا ہے مختلف کہ آپ امت کو بھی یاد کرتے ہیں، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت پر رحم فرمانا۔ پھر اس کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان دنیا کے یہ ستارے بھی میرے گھر کے قریب آ گئے تھے، اس کے اندر آسمان کے تارے پورے میرے مکان کے ایسے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وہ تارے پورے میرے گھر کے اندر گرتے ہیں کیا بول کر، تو اتنے قریب آ گئے اس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آسمان دنیا کے تاروں کو بی بی آمنہ کے گھر کے اطراف و کناف میں پھیلا دیا۔ آج یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہاں پر چاند اور ستاروں کے پاس جانے کو اپنی کامیابی، اپنی ترقی، اپنی کیا ہے کامیابی کی اعلیٰ علامت سمجھ رہی ہے، کہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم چاند پر گئے، ہم تارے کے اوپر جا کے ہم یہ تحقیق کیے ہے۔ وہ اپنے فخر سے اپنا فخر سمجھتی ہے، جن چیزوں تک پہنچنے کو یہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی فخر سمجھ رہی ہے، وہ شے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے بی بی آمنہ کے گھر پر آ کر بتلا رہے ہیں کہ تمہارے ترقیوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، جس کو تم انتہا سمجھتے ہو، وہ اشیاء اس گھر کے یہ چوکری اور نوکری کرنے کو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے۔ تم جہاں جس کو ترقی سمجھ رہے ہو، یہ نبی مکرم وہ ذات مقدس ہے کہ جہاں تمہاری جا کر ترقی کی انتہا ہوتی ہے، یہ نبی معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترقی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ تم چاند تک جانے کو ترقی سمجھ رہے ہیں، ارے یہ نبی معظم وہ نبی ہوگے کہ چاند سے ان کی ترقی کی ابتدا ہوگی، چاند اور سورج سے بڑھتے ہوئے آسمانوں سے ہوتے ہوئے عرش اور لامکان تک پہنچنے والے ہیں۔ جو عرش اور لامکان تک پہنچنے والا نبی ہو، اس کے لیے چاند اور سورج کیا معنی رکھتا ہے اس کے اندر۔ تو گویا کہ یہ بتلا رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی معظم کو کیسا عزت اور تعظیم والا بنایا، کیسا انوکھا نرالا بنایا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ جیسا ہی میں تولد ہوئے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ دیر کے بعد ایک ابر سا بادلوں سا کوئی ایسا میرے گھر میں کوئی چیز داخل ہوئی، اور ابر سا آ کر پورا ایک جیسے شبنم آتی ہے، اوس آتی ہے، پورا یہ اوس آ کر پورا میرے گھر کو گھیر لیا۔ اب اس میں وہ ابر کے اس میں یہ اپنے لاڈلے کو میں دیکھ نہیں پا رہی تھی، کچھ دیر کے لیے میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ کیوں؟ روایت میں آتا ہے کہ اس لاڈلے کو، اس
چھوٹے سے پیارے بچے کو حکم دیا گیا تھا کہ اے فرشتوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پیارے بچے کو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی سیر کراؤ۔ اور پھر یہ غیب سے آواز آئی پیدا ہونے کے ساتھ بھی، خبض محمد علی الارض کلھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے ساتھ ہی روئے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو قبضہ کر لیا ہے تو اب حکومت انہی کی رہے گی، سلطنت انہی کی رہے گی، اور چرچا انہی کا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، تم یہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب یہ سب بتا دو اور بتلا دو کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سلطنت اور بادشاہت کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے کسی خطے سے بھی خالی نہیں رکھا۔ مشرق کا ہر چپا آپ کی سلطنت کے تحت داخل ہے، مغرب کا ہر چپا آپ کی سلطنت، شمال جنوب ہر مقام پر آپ کی سلطنت اور بادشاہت رہے گی۔ اسی وجہ سے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہے، 2 وزیر زمین پر ہے، میری سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، میری سلطنت و حکومت میری روئے زمین پر بھی ہے۔ ارے وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے وزیر آسمان میں کون ہیں؟ جبرائیل و میکائیل میرے وزیر ہیں، وہاں پر بھی اللہ نے مجھے اقتدار عطا فرمایا ہے۔ جو روئے زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر عمر 2 وزیر ہیں، یہاں پر بھی اللہ نے مجھے یہ سلطنت اور بادشاہت عطا فرما کر دونوں کو وزیر بنایا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو پھر سیر کرائی گئی، یہ آسمانوں کی، زمین کی، مشرق و مغرب کی سب جگہ یہ کرائی گئی۔ اور پھر ادھر حضرت عبد المطلب صبح کے وقت میں کعبۃ اللہ کے طواف کر رہے تھے، ادھر اپنی شہزادی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے نہا کے یہاں پر حضور کی آمد ہونے والی ہے، ادھر حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ ابھی اطلاع ان کو نہیں دی گئی ولادت کی، ان کو خبر ابھی نہیں دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا حضور دنیا میں تشریف لائے تو ادھر کیا معاملہ ہوا کعبۃ اللہ کے پاس؟ آپ فرماتے ہیں عبد المطلب کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کعبۃ اللہ جھک کر یہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا ہے، اس کے اندر مقام ابراہیم کی طرف کعبہ جھک گیا۔ ہم کعبے کی طرف جھکتے ہیں، کعبہ کعبے کی طرف جھک رہا ہے۔ حضور کعبے کا بھی کعبہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور کعبے کی بھی کعبہ ہے، اس لیے سے کیا کہا گیا؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ارے کعبے کا مقام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کعبے کو کعبہ بنایا کس نے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ پہلے مسجد اقصی یہ قبلہ تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ کعبہ ہمارا قبلہ بن جائے، تو قبلے کو قبلہ بنانے والی ذات وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو آپ نے جب قبلہ بنایا ہے تو آپ کی ذات وہ قبلے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو گئی اس کے اندر۔ تو اس وجہ کعبہ جھکنے لگا اس کے اندر، اور جھک کر کیا کہہ رہا ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میں وہ کعبہ جھکنے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ الآن طہرنی اللہ من رجس الاصنام، اب وہ وقت آ گیا ہے لوگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بتوں کی گندگی سے پاک کرنے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کی آواز آنے لگی اس کے اندر، کعبۃ اللہ یہ اپنی زبان سے گویا ہو گیا، بولنے لگا اس کے اندر۔ اب تک تو بت پرستی زیادہ ہو رہی تھی، اب آج سے بت پرستی ختم ہو جائے گی کعبۃ اللہ کے اندر۔ چنانچہ عبد المطلب فرماتے ہیں پھر میں نے جو دیکھا کعبۃ اللہ کے اندر طواف کرتے کرتے جو دیکھا تو اندر جتنے بت رکھے ہوئے تھے 360 بتیں پورے اوندے منہ ہو کر گر گئے، پورے کے پورے پورے بت نیچے گر گئے اس کے اندر۔ میں نے پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور بی بی آمنہ کے یہاں وہاں معلوم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تشریف آوری ہو چکی ہے، آپ کو اطلاع ملتی ہے۔ تو یہ اور کیا آتا ہے روایتوں میں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ہر انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ غلاظت، گندگی کیسا بھی اس کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ کیا ہے نکلتی ہے اس کے اندر،
خون نکلتا ہے، نفاس کا خون ساتھ رہتا ہے، یہ تمام چیزیں ہونا ضروری ہے۔ لیکن روایتوں میں کیا آتا ہے، جو ذات نور بن کر آئی ہے، جو ذات روشنی بن کر آئی ہے، جو ذات تمام کائنات کی گندگی کو ختم کرنے والی ہے، اس کی آمد پر کیسے گندگی رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا۔ حضور پیدا ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا پاک صاحب ابھی غسل دے کر آپ کو لایا گیا ہے، غسل دیے ہوئے ایسا باہر تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر وہ جو کیا بولتے ہیں، آمل جو بولتے ہیں، آمل بچے کے پیٹ سے ماں کے رحم تک یہ اٹیچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماں کا خون، رحم کا خون، وہ بچے جانے کا خون، وہ اس کی غذا بنتا ہے پیٹ میں رہنے تک، وہ غذا بنتا ہے، وہ غذا وہ خون دودھ کی شکل میں آ کر غذا بنتا ہے، تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ نالی کو، آمل کو کاٹتے ہیں اس سے کنیکشن کو ختم کرنے کے لیے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور جب پیدا ہوئے تو آمل کٹا ہوا، رحم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے تو پھر غذا کیا تھی ہوں گی اندر؟ ماں کے پیٹ میں غذا کیا تھی؟ وہ آمل رہے تو غذا ملتی، آمل نہیں تو آج پوری سائنس کو دیکھ لیجیے، ڈاکٹریوں کو دیکھ لیجیے، اس کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی بچہ پیدا ہو اور آمل کٹی بھی ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر۔ آمل کا رہنا ضروری ہے، کس کے لیے؟ غذا کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غذا، حضور علیہ السلام 9 مہینے تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہے تو آپ کو غذا کیا دی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے کہ جب دنیا میں تشریف لائے آپ، کئی مرتبہ صحابہ کرام یہ 100 وصال کرنے لگے، کثرت سے روزے رکھ کر بغیر سحرے بغیر افطار کے روزہ رکھنے لگے، چونکہ حضور بھی اس طرح رہا کرتے ہیں تو صحابہ بھی تقلید اور پیروی میں روزہ رکھنے لگے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے میرے صحابہ؟ یطعمونی ربی ویسقینی، میرا رب مجھ کو کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ تب کھلا رہا پلا رہا ہے، تو روحانی غذا حضور کو جب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد روحانی غذا حضور کو مل رہی ہے، تو پھر شکم معذر میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی غذا عطا فرمایا تھا۔ ہم سب جو پیدا ہوتے ہیں ماں کے حیض کے خون سے، یہ کہ اس کو غذا بنا کر پیدا ہوتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام رب کی طرف سے عطا کردہ روحانی غذا لے کر دنیا میں پیدا ہوئے اس کے اندر۔ تو جیسا عمل نکلی ہوئی، اور پھر کیا ہے روایت میں کیا آتا ہے، مختون، ختنہ شدہ، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر ایسا روایت میں آتا ہے کہ آنکھیں مبارک کو جب دیکھا گیا ایسا معلوم ہو رہا تھا کسی نے ابھی سرما لگا دیا ہے اس کے اندر، سرمگی آنکھیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ابھی، اور ایسا جسم مبارک ایسا نفیس پاک و صاف، ایسا کہ ابھی نہلا کر غسل دے کر لایا گیا اس کے اندر۔ اور پھر جب حضور پاک علیہ السلام کو جب کپڑے میں لپٹا گیا اور اس کو پھر اس کے بعد سفید کپڑا اس کے نیچے ہرا کپڑے کو نیچے آپ کے اوپر اڑایا گیا اس کے اندر، تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دیکھنے والے مبہوت اور پریشان ہو جا رہے تھے کہ یہ آسمانی دنیا کا چاند ہے یا کیا، کون سی روشنی ہے جو بی بی آمنہ کے گھر میں آ چکی ہے اس کے اندر۔ ہر کوئی یہ وہ تھا، حیران میں تھا، حیرت میں تھا، ایسی چمک، ایسی دمک، ایسا اس کے اندر نکھار حضور پاک علیہ السلام کے چہرے پر کہ وہ دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا، دیکھنے والا حیران ہو جاتا اس کے اندر۔ چنانچہ یہ اس زمانے میں جیسا قاعدہ تھا اس کے اندر، تو حضرت بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو لے جانے کے لیے جب آتی ہے اس کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں دودھ پلانے کے لیے یہ شہر کی آب و ہوا سے ذرا دور رکھ کر ایسے دیہات کی طرف جہاں پر جھاڑے ہوتے ہیں، کھیتاں ہوتے ہیں، آب و ہوا کیا ہے وہاں پر سازگار ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کو بھیجایا کرتے تھے تاکہ بچے کے نشو و نما میں اور بچے کی کیا ہے علم کیا ہے اس کو ترقی پروان چڑھانے میں آسانی ہو سکے۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا اس کے اندر۔ تو اب جیسے کہ تفصیلات اس کی آتے ہیں کہ ہر کوئی بڑے بڑے مالداروں کے بچوں کو کیا ہے لے کر چلے جاتے ہیں، لیکن آخر میں ایک بچہ یہ
کیا ہے حضور پاک علیہ السلام حضرت عبدالمطلب کے گھر میں ایک بچہ ہے کہ جو ابھی کسی دائی نے نہیں لیا، تو حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر سے پوچھ کر یہی بچے کو لینے کے لیے جب آتی ہے، جب حضور پاک علیہ السلام کے یہ بی بی آمنہ کے حجرے میں جب تشریف لاتی ہیں تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ سفید کپڑوں میں ملبوس، اوپر ہرا کپڑا اوپر آپ کے اوپر اڑا ہوا ہے، ہرے کپڑے سے لپیٹ دیا گیا ہے اس کے اندر۔ جیسا ہی یہ منظر دیکھتی ہے اور اندر جاتی ہے دائی حلیمہ تو کیا دیکھتی ہے کہ اندر فضا میں ایک نورانی سما ہے، اطراف سے انوار پھیلے ہوئے ہیں، روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا ہی حضور پاک علیہ السلام کو دیکھتی ہے بی بی آمنہ کے گود میں دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام بی بی حلیمہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اس کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام کہ وہ جلوہ گری، وہ کپڑوں میں وہ نور، وہ انوار، وہ تمام تجلیات، پھر اس کے بعد پھر اس نور مبارک کا مسکرانا، وہ تجلیات پر اور تجلی بن کر اور ظاہر ہو رہا تھا اس کے اندر۔ بی بی حلیمہ بے چین ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ علماء کیا فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام بی بی حلیمہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، مسکرا کر بتلا رہے ہیں، اے دائی حلیمہ، اے میری ماں، اے بی بی حلیمہ، میں مسکرا کر بتلا رہا ہوں تیرے زندگی کا غم اور یہ تمام غم و آلام ختم ہونے والے ہیں، تیری زندگی میں مسکراہٹ ہی مسکراہٹ اب آ جانے والی ہے اس کے اندر۔ اس بات کی طرف حضور اشارہ کر رہے تھے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا تو ان کو لے حضور پاک علیہ السلام کو لے کر وہاں سے کیا ہوتی ہے کہ اجازت لے کر وہاں سے جاتی ہے، اور یہ کہتی ہے اپنے شوہر کو جب بتاتی ہے تو شوہر کہتے ہیں کہ جو ہم کو مال و دولت زیادہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بچہ تو ہمارے لیے انوکھا معلوم ہو رہا ہے، یہ رب کی طرف سے ایک خاص نعمت معلوم ہو رہا ہے، ہم پیسے کی ہم کو ضرورت نہیں، چلو یہ بچے کو ہم لے کر ہم جاتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ السلام کو لے کر وہاں سے رخصت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں پر عبدالمطلب نے یہاں آپ کا نام کے تعلق سے آتا ہے کہ نام کیا رکھا جائے اس کے اندر، تو حضرت عبدالمطلب یہ کہتے ہیں کہ حضور کا معاملہ، حضور کا جو بھی چیزیں ہیں وہ کسی انسانی بس کی بات نہیں تھی، انسانوں کے اختیار میں نہیں تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات سے ہر معاملے کو طے فرمایا۔ نام بھی طے کرنا تھا تو یہ دادا کو اختیار ہوتا ہے، باپ کو اختیار ہوتا ہے، لیکن یہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ ذات ہے، یہ یقیناً یہ رشتے اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ محبوب ہونے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے کو اپنے اختیار میں رکھا۔ اور حضرت عبدالمطلب کو خواب میں بتایا گیا کہ تمہارے یہاں جب لڑکا پیدا ہوگا تمہارا پوترا تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ آپ کو خواب میں آ کر القاء کیا گیا اور القاء کر کر آپ کو بتلایا گیا کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ چنانچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس قسم کا نام کافی صدیوں پہلے سے کسی کا نام نہیں تھا اس کے اندر۔ علماء فرماتے ہیں ایک دو نام تھے بھی تو اوپر کے سلسلوں میں تقریباً 500-600 سال پہلے کی بات تھی، 300-400 سال سے لے کر حضور کے زمانے تک کسی نے بھی محمد نام کا کوئی شخص نہیں گزرا تھا۔ تو لوگ بولے کہ عبدالمطلب سے، اے عبدالمطلب آپ نے اپنے پوترے کا نام محمد جو رکھا ہے یہ انوکھا نام ہے، آج تک سننے میں نہیں آتا، ہم نے تو نہیں سنا اپنے آبا اجداد سے، یہ نام آپ نے کیسا رکھا؟ تو عبدالمطلب نے کیا کہا کہ یہ نام، ایک تو بات یہ ہے کہ اس نام کے تعلق سے مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا ہے یا نام رکھنا چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ محمد کسے کہتے ہیں کہ جس کا ڈنکا دنیا میں ہمیشہ بجتا رہے اور قیامت تک بجتا رہے، جس کی تعریف ہمیشہ ابھی بھی ہوتی رہے، کل بھی ہوتی رہے، قیامت تک ہوتی رہے، وہ اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ میں یہ آثار و قرائن سے سمجھتا ہوں کہ میرا پوترا، میرا لاڈلا وہ آگے بڑھ کر ایسا ہوگا کہ جس کی تعریف دنیا میں بھی ہوگی، قیامت تک ہوگی، آخرت میں ہوگی، اس سے میں نے اس کا نام محمد رکھا اس کے اندر، کیونکہ محمد کسے کہتے ہیں؟ خوب تعریف کیا ہوا، خوب تعریف کیا جانے والا، جو ہمیشہ تعریف کیا جائے، بار بار تعریف کیا جائے۔ ارے ایسی تعریف کہ ہر کسی کا نام کی تعریف نام والے کے بعد ہوتی ہے، یہ نام والا۔ اور حضور علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، حضور کی ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی ہے، نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں اور نام کا چرچا کیا جا رہا ہے۔ ایک نبی آنے والے ہیں،
یہ جن کا نام گرامی احمد آسمانوں پر ہوگا، محمد زمین پر جن کا نام ہوگا اس کا تو ہمارے نام دنیا میں آنے کے بعد ہم متعارف نام سے ہوتے ہیں نہیں یہ ہمارے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نام سے مشہور کروا دیا کہ آپ کی آمد ابھی ظاہری نہیں ہوئی، اس سے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آسمانی کتابوں میں اور تمام لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیا کہ یہ روئے زمین پر ان کو محمد سے یاد کیا جائے گا، آسمانوں میں ان کو احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا جائے گا۔ چنانچہ روایتوں میں اب مختلف اس کے اندر آتا ہے، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے مقام پر لی جاتی ہے تو پھر وہ کہ جو واللہ یوتی وانا خاصمن کا پیکر بن کر دنیا میں آئے ہیں، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، کائنات کو تقسیم کرنے والا، کائنات کو بانٹنے والی ذات جب بی بی حلیمہ کے گھر میں جائیں گے تو اب کیا معاملہ ہوگا وہاں پر، کیسے برکات ہوں گے، کیسے انوار ہوں گے وہاں پر، تو اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ ایک دو چیزیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اب اپنے مکان پر جاتی ہیں، وہاں پر اب رستے میں مختلف واقعات ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ سنے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر، وہ نہیں پر کمزور اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں حلیمہ کی، تو اس کے اندر قوت و طاقت ایسے آ جاتی ہے کہ گھنٹوں پہلے نکلنے والے اونٹنیاں یہ اونٹنی کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں، یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جاتے ہیں، جانے کے ساتھ ہی بی بی حلیمہ کے پاس کچھ بکریاں تھے، پورے کھانے پینے کے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، پیٹ جا کے پیٹ کو لگا ہوا ہے، ان کے تھنوں میں دودھ سکا ہوا تھا، بالکل کوئی امید نہیں تھی کہ ان سے دودھ بھی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ جیسا ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوتی ہے تو ان کے شوہر کہتے ہیں دیکھو ایک آدھ بکری کے اندر کوئی دودھ نکلتا ہے تو نکالو تاکہ ہم سفر سے آئے ہوئے ہیں، تھکان میں ہیں، ہم کچھ نوش کریں گے اس کے اندر دودھ۔ تو وہ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا ان کے شوہر جب بکریوں کے پاس جاتے ہیں، جیسا ہی بکری کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بکریوں کے تھنا پورے بھرے ہوئے ہیں، دودھ سے تھن بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر نہ ان کو کوئی غذا دی گئی، نہ ان کو چارہ دیا گیا، کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ حضور کی تشریف آوری ہوئی، وہ برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے غائب سے ان کے تھن میں دودھ کو پیدا فرما دیا۔ ایک بکری کا دودھ نکالے، دوسری کا نکالے، تیسری کا نکالے، سوپ شکم شہر پورا پیٹ بھر کے سو دودھ پیا اس کے اندر، ابھی برتنیں بھرے ہوئے ہیں لیکن تھن میں ابھی دودھ موجود ہے وہاں پر اس کے اندر۔ ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے جیسا ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی حلیمہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو یہ گھر سے خوشبو مہکنے لگی، خوشبو مہکنے لگی۔ لوگ خوشبو کو سونگھنے کے بعد یہ کہنے لگے، وہ خوشبو کو یہ پتہ معلوم کرتے کرتے بی بی حلیمہ کے گھر میں آتے تھے کہ تمہارے گھر میں یہ خوشبو کہاں سے آئی، اس کے اندر یہ تمہارے پاس، تم کو تو کھانے پینے کے لیے میسر نہیں ہے، یہ اعلیٰ قسم کی یہ مشک کی خوشبو تمہارے گھر سے مہک رہی ہے، یہ خوشبو تم نے کہاں سے لایا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ایسے بچے کو مکے سے لایا ہوں جو خوشبوؤں کا منبع اور مخزن ہیں، جن سے خوشبوئیں تمام روئے زمین میں بانٹی جاتی ہے، ہر خوشبو اس خوشبو کی محتاج ہے، ہر خوشبو اس خوشبو کے سامنے ہے اور بیکار ہے، میں نے ایسے بچے کو اپنے گھر میں لائی ہوں۔ تو چنانچہ اور روایت میں آتا ایک تو خوشبو مہکتی تھی، دوسرے یہ کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انوار اور برکات اور روشنی کی وجہ سے ان کا گھر روشنیوں سے منور تھا، بی بی حلیمہ کا۔ اور اس زمانے میں قاعدہ تھا، لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ رات کے وقت میں صرف چراغ جلاتے بھی تو رات میں ضرورت کے مطابق رکھتے، سوتے وقت وہ چراغ بھی بجھا دیتے اور بالکل اندھیرا کر کے سویا کرتے تھے اس کے اندر۔ لیکن بی بی حلیمہ کے گھر میں سے رات بھی ہو جاؤ، رات کا کافی حصہ گزر بھی جاؤ، ان کا گھر یہ چمکنا لگتا اطراف اکناف سے، ایسا معلوم ہوتا کہ گھر میں چراغاں لگے ہوئے اس کے اندر ہے۔ تو لوگ آ کر پوچھے اے حلیمہ تیرے یہاں اتنی دولت مند ہو گئی ہے تو کہ ہم دولت مند ہو کر ہم رات میں چراغ بجھا دیتے ہیں، تو رات میں چراغ بھی نہیں بجھاتی، رات میں تیرے چراغ جلتے رہتے ہیں، تیرے گھر سے روشنی ہم کو آ رہی ہے۔
تو بی بی حلیمہ نے کیا فرمایا کہ بی بی حلیمہ نے کہا کہ میں نے جب سے بی بی آمنہ کے لال کو، آمنہ کے چاند کو اپنے گھر میں لایا ہے، اپنے گھر کے تمام دیے اور چراغوں کو بجھا دیا ہے میں نے، اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات جو کائنات کو منور کرنے والی ہے، کائنات کو روشن کرنے والی ہے، وہ میرے پاس آ جائے تو اب مجھے کسی چراغ کی کیا ضرورت ہے۔ وہ چراغ تو ایسا چراغ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیر کہا کہ روشن چراغ بنا کر بھیجائے گئے ہیں۔ ہر چراغ ایک گھر کے لیے کام آتا ہے، ایک محلے کے لیے کام آتا ہے، لیکن میرے آمنہ کا چاند جو میرے پاس آیا ہے وہ ایسا چاند ہے جو تمام کائنات کو جگمگانے والا ہے۔ اب مجھے دیا کی کیا ضرورت، مجھے چراغ کی کیا ضرورت ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا